السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا لیسن جو ہمارا تھا اس میں سورہ بقرہ کی وہ آیات ہم نے پڑھی تھی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب بتایا گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کا کہ جہاں ان آیات، ان الفاظ کو، ان اصطلاحات کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں ہم پڑھ لیں گے کہ لقد من اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام و احسان ہوا تم پر، اذ بعث فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان وہ رسول مبعوث فرما دیا ہے جو اس کی آیات کی، اپنے رب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ آگے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بہت اہم بات ہے جو یہاں کہی گئی۔ بندے اور رب کا تعلق بائی لیٹرل ہے، دو طرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو میری فرما برداری اختیار کرو، میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میرے احکامات پر چلو، شریعت پر عمل کرو، پھر مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں لازماً عطا کروں گا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کی یاد بئی معنی صرف لا الہ الا اللہ، اسی کے کلمات جو ہے بار بار ریپیٹ کرنا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب انسان جو ہے کہ اپنی زبان کو تر رکھے ان کلمات سے، یہ بھی اس کے لیے بہت آخرت کے اعتبار سے بہت ہی مفید شے ہے۔ تو فاذکرونی، تو اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو، اور یاد رکھنے کی عملی شکل کیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان اس بات کو جو ہے سوچ لے ایک مرتبہ کہ آیا کہیں میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، کہیں نافرمانی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، ذریعہ معاش جو ہے اس کو کھنگالتا رہے کہ اس کے اندر کہیں حرام شے تو نہیں داخل ہو گئی۔ اسی طرح اپنی معاشرت کا جائزہ لیتا رہے کہ اسلام کا ایک معاشرتی نظام ہے، وہ حیا ہے، شرم و عفت ہے، عصمت و عفت ہے، اس کے لیے ستر کی پابندیاں ہیں، حجاب کی پابندیاں ہیں، اور اسی طرح محرم اور غیر محرم کا تصور ہے جو ہمارے دین نے دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کی یاد موجود رہے گی تو اس کے لیے اللہ کی بندگی آسان ہوگی۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ تعلق ہے کہ جو انسان اور اللہ کے درمیان، خالق و مخلوق کے درمیان ہوتا ہے، لیکن اس کا کل دار و مدار بائی لیٹرل تعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خود جو ہے تو ہر قسم کی کام کرتا رہے، حرام حلال جائز ناجائز، اور پھر یہ کہ جو عبادات ہے اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، پھر یہ کہ جو اس کا معاش ہے اس میں بھی حرام شے شامل ہے، اور اس کے بعد شکوہ کرتا رہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری بات نہیں سنی جاتی، میں تو بہت دعائیں مانگتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، قنوت نازلہ پڑھ لی گئی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ معاملہ اللہ کی طرف کے ساتھ جو ہے وہ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، یہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں بھی آ جائے گی ہمارے سامنے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں بلکہ جواب دیتا ہوں۔ لیکن آگے ایک شے ہے، میرا یہ پکار کا سننا یا جواب دینا مشروط ہے ایک شے کے ساتھ، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری اختیار کریں۔ اب یہ دو چیزیں جو ہے جب تک نہیں ملے گی، معاملہ جو ہے اپنے صحیح انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اللہ کی بندگی و فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا بھی، ہماری جو ہے دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری شکر گزاری اختیار کرو اور دیکھو کفران نعمت کے مرتکب نہ ہو۔ شکر کے مقابلے میں کفر ہے، شکر ہے شکر گزاری اختیار کرنا، جس کا تعلق زبان سے بھی ہو سکتا ہے، انسان کے دل سے بھی ہو سکتا ہے، انسان کے افعال اور اعمال سے بھی۔ شکر گزاری کیا ہوگی کہ کوئی عمل انسان سے ایسا صادر نہ ہو جو اللہ کے احکام کے منافی ہے، ایسا انسان شکر گزار کہلائے گا۔
اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھی شکور ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اعمال صالحہ کی قدردانی فرمانے والا ہے، اس کی عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری شکر گزاری اور میری نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا کفر نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہ دو بہت بڑے سہارے ہیں جو بندہ مومن کو حاصل ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کا قلبی تعلق اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی، دل کی گہرائیوں سے اگر وہ الفاظ انسان کی زبان سے نکل رہے ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ یقین رکھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے، حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، ھذا ما بینی و بین عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان قول و قرار ہے، ایک معاہدہ ہو رہا ہے، ایک عہد قرار پا رہا ہے، اور مجھ سے مدد چاہتا ہے، میں اس کی مدد کروں گا۔ انسان بندگی کرے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ فرمائے؟ یہ الگ بات ہے کہ ایمان کے ساتھ امتحانات ہیں، آگے آ بھی جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ایک ہی آیت کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ اہل ایمان کو پھر ہم آزماتے ہیں، جس میں جو ہے تمام چیزیں جس کا بھی ذکر آ جائے گا وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گئے کہ یہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہاں گویا کہ انہیں مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ جسد خاکی تو وہ ہے کہ جس کو تم نے قبر کے گڑھے میں اتار دیا، لیکن اصل معنویت انسان کی شخصیت کی تو اس کی روح ہے، اور شہید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تو روح فوراً ہی جنت میں پہنچا دی جاتی ہے، اور وہاں اس کے لیے جنت کی تمام نعمتیں بھی ہیں، وہاں جو ہے تمام جنت کے پھل ہیں، جنت کے میوے ہیں، جنت کی اور تمام نعمتیں ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہوا ہے۔ شہید کا معاملہ تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ شہید کے لیے تو جو ہے وہ کوئی تجہیز و تکفین جو ہوتا ہے، نہلانا، غسل دینا اور اس کا کفن دینا، بلکہ جس کپڑوں میں اس نے شہادت کا جو ہے رتبہ حاصل کیا، انہیں کپڑوں کے اندر اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے قتال کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہ جو سورہ بقرہ کے آخری 22 رکوع ہیں، اس میں یہ 4 لڑیاں آپ کو مسلسل نظر آئیں گی، اگرچہ ان کے اندر ایک تسلسل ہے، لیکن جس طرح 4 ڈوریوں کو اگر آپ بٹ دیں تو آپ کو اگر کوئی لال رنگ کی ڈوری ہے تو نظر آئے گی، اور پھر وہ بٹی ہوئی ہے وہ رول کر کے پیچھے چلی جائے گی، پھر پیلے رنگ کی آ جائے گی، پھر سبز رنگ کی آ جائے گی، پھر نیلے رنگ کی آ جائے گی۔ اسی طرح یہ 4 مضامین ہیں جو سورہ بقرہ کے 22 رکوع میں آپ کو بار بار ملیں گے، ریپیٹڈلی ملیں گے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ سب سے پہلا ہے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ پھر ہے معاملات، انسان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، حسن سلوک ہونا چاہیے، شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا تعین ہونا چاہیے۔ پھر تیسرے انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ جو کچھ ہے تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا اپنا کسب نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میں نے عرض کیا تھا رزق کے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی شے ہے، جو رزق ہے، صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں، قوت اور استعداد جو اللہ نے دی ہے، جو ٹائم آپ کو اویلیبل ہے، ان میں سے ہر شے انسان جو ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کے راستے میں لگائے۔ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، آئیڈیل اور آدرش اور نصب العین اللہ کے رسول نے جو ہے متعین کر دیا کہ انسانوں میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ قوت بیان کو استعمال کرو اس کام میں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ بیان بھی تو اللہ کی صلاحیت ہے نا، اور کتنی مخفی صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں جو فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اور ایک جگہ آ جائے گا آگے ہم پڑھیں گے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ جو شہید گزر چکے وہ اللہ کی جناب میں ابھی زندہ ہیں، وہاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رزق انہیں فراہم کیا جا رہا ہے اسے شادہ و فرحاں ہیں، اور اس پر بڑے خوش ہیں، اور منتظر ہیں کہ کب ہمارے وہ دوست جو بھی پیچھے رہ گئے بھی دنیا میں ہیں وہ کب آ ملے، اور پھر جو ان کی عزت ہوگی، جو ان کا اکرام ہوگا، جو ان کی یہاں
آؤ بھگت ہوگی، مما رزقناہم ینفقون، وہاں ہم نے پڑھا تھا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں بلکہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ جو 4 لڑیوں کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں آخری بات صرف نوٹ کر لیجیے، اس پر ان کے بعد انشاءاللہ وقفے میں پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ اور چوتھی لڑی ہے قتال فی سبیل اللہ، جو یہاں شروع ہو رہی ہے۔ اس میں خاص طور پر جو معاملات انسانوں کے درمیان ہیں، شوہر اور بیوی کے معاملات، نکاح طلاق کے معاملات، وہ بھی اسی سورہ مبارک میں آ جائیں گے۔ تو شریعت کا جو ایک بلو پرنٹ ہے وہ آپ کو ایک بنیادی نقشہ اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے، اور اس کے اندر جو رنگ بھرا گیا ہے وہ پھر آگے سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، وہ تمام مضامین انشاءاللہ وہاں آئیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، آپ یہیں رہیے گا، کہیں جائیے گا مت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے، بات سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہے۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا یہ 4 لڑیاں جو مسلسل چل رہی ہیں، اس میں ایک لڑی قتال کی ہے، مسلح تصادم، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کرنا۔ فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مت کہا کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ یہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب آ گئی وہ آیت کہ ہم تمہیں لازماً آزما کر رہیں گے، تمہیں امتحانات میں سے گزاریں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، نقص من الاموال، تمہیں اپنے مالوں کی قربانی بھی دینی پڑے گی، والانفس، اپنے جانوں کی قربانی بھی دینی پڑے گی، والثمرات، اور اسی طرح جو انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جو ثمرات ہے، کوئی کھیتی ہے، کوئی زراعت ہے، ہر شے میں کمی ہو جائے گی، اس لیے کہ پرائرٹی جب متعین ہو گئی دین تو دنیا تو سکڑے گی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے، مکہ کے رہنے والے جو دولت مند ترین انسان تھے، ان میں انسانوں میں سے ان کا شمار تھا، لیکن یہ کہ جب دین کے رستے میں آئے ہیں تو اپنا تمام سرمایہ لگا دیا دین کے لیے، اور اس میں سے بھی اکثر وہ تھا کثیر رقم جو ہے اپنی خرچ کی ہے، خطیر رقم،
ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اتنی بڑی رقم دی ابو جہل کو ادائیگی کی گئی حضرت بلال کو جو ہے وہ غلامی سے نجات دلانے کے لیے، تو وہ غصہ ہوا، غضبناک ہوئے کہ ایک حبشی غلام کے لیے تم نے اتنے پیسے لگا دیے۔ لیکن یہی بلال ہے نا کہ جنہیں بعد میں حضرت ابوبکر بھی کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا ہمارے سید ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہلے کہہ دیا گیا کہ ہم آزما کر رہیں گے، خوف بھی ہوگا، دہشت بھی ہوگی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جو فضا تھی، 12,000 کا لشکر، جبکہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی، اور اس کو گھیرا ڈالے پڑا ہوا ہے۔ جو خوف و دہشت کی فضا تھی اس کو اپنے ذہن میں لائیے۔ اور پھر یہ کہ قحط کا عالم ہے، غزوہ تبوک کا خاص طور پر اگر میں ذکر کروں گا تو شدید قحط تھا۔ اور یہاں یہ بات شاید آپ میں سے بہت سے حضرات کو معلوم نہیں ہوگی کہ اس سفر کے دوران مسلمانوں کے لیے راشن ہوتا تھا صرف ایک کھجور، صبح سے رات تک کے لیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم تو لازماً آزماتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور جو حق پر ہے وہ آزمائشوں کو فیس کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام آزمائشیں لازماً آ کر رہیں گی، جس میں خوف و دہشت بھی ہے، بھوک بھی ہے، نقص من الاموال، مال کا جو ہے وہ نقصان بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو اس میں کمی واقع ہوگی، اور اسی طرح جان بھی جا سکتی ہے۔ جو شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ میدان جنگ میں نکلا ہے تو اسے تو قطعاً کو اس بات کی جو ہے پوری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واپس لوٹ سکوں گا کہ نہیں لوٹ سکوں گا۔ ممکن ہے واپس لوٹے تو اس کا بھی ایک بازو اس کے جسم کے ساتھ نہ ہو، وہ کہیں اس غزوے میں کام آ گیا، بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان لوگوں کو جو ان آزمائشوں میں صبر کرنے والے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اسی کے حضور ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہ حصہ عام طور پر ہم اس وقت پڑھا کرتے ہیں جب کسی کے انتقال کی خبر سنیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن یہ کہ آپ کسی بھی تکلیف سے، بلکہ عام طور پر یہ بھی بہت سے حضرات جو ہے ان کے عمل میں ہوگی یہ بات، کوئی شے گم گئی ہے تو اس موقع پر بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا جو ہے ورد کیا جاتا ہے کہ شاید وہ شے جو ہے ہمیں واپس مل جائے۔ لیکن اصل شے کیا ہے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر۔ آپ گویا کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ میں آزاد مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور مجھے یہاں بھیجنے کا ایک خاص مقصد ہے، مجھے بندگی اور اطاعت اور فرما برداری کے لیے بھیجا۔ اور پھر یہ کہ دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی میرا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ جیسا کہ میرے آباء و اجداد رخصت ہو چکے، میں بھی یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں تو اس پروسیس کا ایک حصہ ہوں، جس طرح میں کسی کی اولاد تھا، میری آگے اولاد ہے، جن کی میں اولاد تھا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ اب انسان اپنی نگاہوں سے اس تصور کو بڑا دور رکھتا ہے کہ کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ میرے اوپر بھی موت واقع ہو جائے گی، مجھے بھی جو ہے قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ یہ تصورات انسان رکھتا ہے دوسروں کے لیے، اپنے آپ کو اس سے فارغ سمجھتا ہے۔ لہذا جو فرمایا گیا بغتتاً، وہ موت آتی ہے تو بعض اوقات ایسی اچانک آتی ہے کہ انسان کی ساری پلاننگ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے نا جو عمر طبی پوری کر کے اب گویا کہ جسے آپ کہیے کہ قبر کے کنارے پہنچ چکا، اس کے آگے کوئی ایمبیشنز نہیں ہیں، کوئی آرزویں اور تمنائیں نہیں ہیں، وہ منتظر ہے، وہ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، اور دن میں اگر کہیں اس کا جو ہے جوانی میں کوئی فسق و فجور ہوتا بھی رہا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسے موقع عطا فرما دیا، اس نے توبہ کی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑایا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ تو ایک پروسیس ہے کہ جو چل رہا ہے، لیکن یہ کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ توبہ کو اگر آپ مؤخر کریں گے اس اعتبار سے کہ جب آخری وقت آئے گا تو میں توبہ کر لوں گا، تو یہ شے جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ الفاظ انسان کے اس ایمانی جذبات میں اضافے کا موجب بنتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کے حضور ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی عنایات بھی ہیں، صلوات عنایات ہیں۔ اللہ کی کیسی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں اس دنیا میں حاصل ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، تصور کر بھی لیں تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم میں 2 مقامات پر فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، ان کا احاطہ کرنا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اور بڑے پیارے الفاظ ہیں فارسی زبان کے، بر ہر نفس 2 شکر واجب است۔ انسان اگر ذرا گہرائی میں جا کر سوچے تو ایک مرتبہ وہ جو سانس کا عمل کر رہا ہے کہ سانس اس نے انہیل کیا اور اس کے بعد ایکسہیل کیا، سانس اندر کھینچا اور اس کے بعد باہر نکالا، تو انسان اگر شکر ادا کرنا چاہے تو اس ایک عمل میں 2 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے۔
کہ اللہ نے اس کے اس پٹھوں کو یا اس کے لنگز کو یا اس کے ڈایافرام کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس نے سانس کو اندر کھینچ لیا. ورنہ کیسے ہی لوگ ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، سانس لینا مشکل ہے. کوئی دمے کا ایسی فیز میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں معاملہ جو ہے جب تک انہیں آرٹیفیشل کو ریسپیریشن نہ دی جائے ان کا زندہ بچنا محال ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ سانس کہیں اندر رہ جائے اور جسم کی نجاستیں جو ہے اندر جمع ہوتی رہیں، نائٹروجن کا لیول بڑھ جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں بہت بڑھ جائے، وہ بھی پوائزنس ہے. لہٰذا سانس کا باہر نکال دینا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے. بر ہر نفس 2 شکر واجب، بس ایک مرتبہ کا جو سانس کا عمل ہے اس میں 2 مرتبہ اللہ کا شکر واجب آتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. یہ ہے وہ نعمتیں اور عنایات ان کے رب کی، ان کی ذات پر، ورحمہ اور اللہ کی رحمت. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو راہ یاب ہو چکے ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. دیکھیے اب جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں مسلمانوں کی غیرت اور حمیت دینی کو جو ہے وہ گویا کہ اکسایا جا رہا ہے، ان کی غیرت ایمانی کو جگایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کے جو اصلاً توحید کا مرکز ہونا چاہیے وہ آج ان لوگوں کے تسلط میں ہے کہ جو اپنے بتوں کو اپنا خدا اور معبود مانتے ہیں. لہٰذا اے مسلمانوں، تم پر لازم ہے کہ بیت اللہ کو ان کی اس ظلم سے اور ان کے تسلط سے نکال لو. لہٰذا جس کے اندر قتال بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے عملی جد و جہد اس کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کرنا بھی ہے. اقامت دین کا تصور قرآن حکیم میں دیا گیا کہ دین کا منشا یہ ہے کہ اس کو غالب کیا جائے. صرف دعوت و تبلیغ اور اچھی نصیحت والی باتیں ہیں وہ تو کفایت کرنے والی نہیں ہیں. لہٰذا اب یہاں دیکھیے آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اب مسلمان تو مہاجر ہیں جو مدینہ میں بیٹھے ہیں، کتنا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان. آج بھی آپ اگر بہت تیز رفتار گاڑی میں جائیں تو 4-5 گھنٹے آپ کو لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے کہیں اونٹ کے اوپر سوار جا رہا ہو تو کتنی دیر لگے گی اس کا اندازہ کیجئے. تو مسلمانوں کے دل کے اندر یہ ایک کشک موجود تھی، ان کی جو محبت تھی بیت اللہ کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو ان کے تسلط سے، ان ظالموں کے، ان مشرکوں کے تسلط سے آزاد کیا جائے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہاں صفا بھی ہے اور مروہ بھی ہے جو اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر اصل میں شعیرہ سے نکلے. شعیرہ وہ شے ہوتی ہے جو انسان کے شعور کو بیدار کرے. کسی کی نماز جو ہے وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. نماز پڑھتا ہے انسان تو اس کے ذہن کے اندر، اس کے قلب و ذہن میں شعور پیدا ہوتا ہے اللہ کا. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اگر واقعتاً نماز ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد تو انسان کے دل میں پیدا ہوگی. تو شاعر اللہ وہ کہلاتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان کے ایمانی شعور میں اضافہ ہو. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی جو چٹانیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تو نہیں کہیں گے، چٹانیں تھیں. اور آج بھی جو حضرات گئے ہیں وہاں جا کر وہ صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. اب تو وہ پہاڑیوں کا یا وہ چٹانوں کا بھی کوئی نشان نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہیں بلڈوزر کے ذریعے فلیٹ کر دی گئی. صرف تھوڑا سا حصہ ان دونوں جو چٹانوں کا ہے وہ باقی رکھا گیا جو پتھریلا ہے. اس کو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، آج بھی چھو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو ان کی ایک یاد تھی مسلمانوں کے دلوں میں، اور انہیں معلوم تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ جب حضرت اسماعیل کو جو ہے شدید پیاس لگی ہے تو پانی کے تلاش میں، زمزم تو بعد میں برآمد ہوا تھا، تو پانی کی تلاش میں جس طرح دیوانہ وار انہوں نے چکر لگائے تھے صفا اور مروہ کے درمیان، اس کی ایک یاد ہے کہ جو صحابہ کرام بھی اور وہ اس زمانے میں بھی منایا کرتے تھے. اگرچہ یہ معاملہ صرف یہ تو نہیں تھا کہ مسلمانوں کا تھا، حج اس وقت بھی ہوتا تھا اس لیے کہ وہاں مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اور حج کے بنیادی ارکان کے اندر، عمرے کے بنیادی ارکان کے اندر سعی جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان وہ بھی شامل ہے. تو یہاں غیرت ایمانی کو جگایا جا رہا ہے. یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ان ظالموں کے تسلط میں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جو شخص بھی قصد کرتا ہے بیت کا، البیت سے مراد اللہ کا گھر، گویا کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے او اعتمر یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے لیے کوئی دوش نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے گناہ والی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. طواف سے مراد صفا اور مروہ کے درمیان وہ چکر لگائے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور وہ شخص جو ہے کوئی بھی خیر کماتا ہے، گویا کہ کوئی ارادہ کرتا ہے کسی خیر کا، کسی بھلائی کا، فإن اللہ شاکر علیم. یہاں دیکھیے لفظ شاکر کو نوٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اس کی تمام جو بھی نیکیاں ہیں اس کی بڑی قدر افزائی فرمانے والا ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے بینات اور دلیلیں اور واضح دلائل اور روشن دلیلیں جو ہم نے نازل فرمائی ہیں، والہدی اور الہدی قرآن یا ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب،
اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان چیزوں کو واضح فرما دیا تھا، جو لوگ اس حق کو چھپانے کے گویا کہ اس کے مجرم ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت مسلط ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتے ہیں اور پھٹکار کرتے ہیں۔ ایک جگہ آگے پڑھ لیں گے، فرشتے بھی پھٹکار کرتے ہیں اور تمام انسان بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے کسی حق بات کو چھپا جانا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جرم جو ہے اس معاملے میں ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی وہ موجود، قرآن کا ذکر موجود، تحویل قبلہ کا ذکر تورات میں موجود، لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود اس درج خلیج واقع ہو چکی تھی ان لوگوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، حضور کے درمیان، کہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اصل میں ان کا وہ خبث باطن تھا اور وہ ایک حسد کا معاملہ تھا کہ جو ان کو اس مقام تک پہنچا گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ